اللہ اکبر۔ جو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا ہے اس کو ہم سیدھا پڑھتے ہیں، نہ کہ الٹا۔ یوسف علیہ السلام نے قید سے باہر آ کر بادشاہ سے بات چیت کی اور وہ ایمان لایا۔ لگتا ہے آپ کو قرآن الٹا پڑھنا سکھایا گیا ہے۔ یہ قرآن پر تو آپ بہتان لگا رہے ہو کہ وہ ایمان لایا، کدھر ہے کہ آیت میں؟ قرآن میں کدھر ہے؟ کون سی آیت میں ہے کہ وہ مصر کا بادشاہ جو ہے وہ ایمان لے آیا؟ یہ تو آپ اللہ پہ بہتان باندھ رہے ہو بھائی جان کہ وہ ایمان لے آیا۔ کدھر ہے قرآن میں وہ ایمان لے آیا؟ ذرا بتاؤ مجھے، آپ دلیل دو اس بات کی۔ خامخواہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہو یار۔ اللہ نے فرمایا نا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو لعنت ہے تم لوگوں پر، سالے جھوٹ بولتے ہو اللہ پر۔ اور جو شخص اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے ہو تو ہمارے اوپر کیا نہیں کر سکتا وہ۔ لہٰذا بھائی آپ اپنے عمل کرو، آپ کو اللہ کو جواب دینا ہے، ہم نے اپنے عمل کا اللہ کو جواب دینا ہے۔ آپ اپنے رستے، ہم اپنے رستے بھائی۔ اللہ حافظ۔ خود تو الٹا قرآن پڑھ کے مجھے بادشاہ کے کافر ہونے کی دلیل دے رہے ہو۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو دعوت قید سے نکل کر دی تھی، اور پھر جب اس نے آپ کو امین اور عزت دار کہا، آپ علیہ السلام نے اس سے وزارت مانگی۔ یوسف علیہ السلام کا اس سے وزارت مانگنا ہی اس کے ایمان کی دلیل ہے، جو آپ جیسے طاغوت کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ ہے میری دلیل اس کے ایمان لانے پر۔ آپ علیہ السلام کو بادشاہ نے نہیں بلکہ اس گروپ نے قید میں ڈالا تھا جس نے آپ علیہ السلام پہ بہتان لگایا تھا۔ بادشاہ کو تو آپ کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا۔ خود یوسف علیہ السلام ایک قیدی کو کہتے ہیں کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 42 پڑھ لو۔ ایک تو آپ کو اور شاہد کو بادشاہ اور عزیز کے گروپ میں فرق نظر نہیں آتا۔ پتہ نہیں کس ترتیب سے قرآن پڑھتے ہو۔ آپ لوگ یوسف علیہ السلام پہ ان عورتوں سے بھی بڑا بہتان لگا رہے ہو کہ انہوں نے طاغوت کی وزارت قبول کی۔ آپ کے مطابق حق یعنی یوسف علیہ السلام اور باطل یعنی کافر بادشاہ ایک حکومت میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ آپ کو میں جتنی بھی دلیلیں دے دوں، اگر دماغ بند ہو تو آپ کو دلیل سمجھ نہیں آنی۔ جیسے شیعہ کو امامت کی اور قادیانی کو نبوت کی دلیل دکھائی نہیں دیتی، آپ کو یوسف علیہ السلام کی طاغوت سے پاک ہونے کی دلیل دکھائی نہیں دیتی۔ ایک اور جھوٹ تم نے بولا کہ یوسف علیہ السلام نے قید سے نکلنے کے بعد اس کافر جو بادشاہ تھا اس کو پھر ایمان کی دعوت دی۔ یہ کدھر ہے یار؟ یہ تو تم اللہ تعالیٰ پہ بہتان لگا جا رہے ہو۔ اللہ سے ڈرو۔ کدھر ہے قرآن میں کہ اس نے دعوت دی؟ بڑے جھوٹے آدمی ہو یار۔ بس آپ بھائی اپنا عمل کرو، ہمیں اپنا عمل کرنے دو۔ بیکار میں خامخواہ بد اخلاقی ہوگی بلا وجہ میں۔ بسم اللہ۔ آیت 54 میں فلما کلمہ، یہاں ہے یوسف علیہ السلام کی دعوت۔ بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو کہا مکین امین، یہاں ہے اس کی تصدیق۔ یوسف علیہ السلام کا اگلی آیت میں اس سے وزارت مانگنا ہے اس تصدیق کو پہچاننے اور اس کے مسلم ہونے کی دلیل، اور اس سے آگے اللہ کا کہنا کہ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں اقتدار دیا۔ یہ ہے دلیل کہ یہ مسلم اقتدار تھا، نہ کہ طاغوت اور مسلم کا ملا جلا اقتدار۔ آپ اپنی بات پہ ذرا غور کرو۔ چلو ہرکل کی حدیث پہ آ جاؤ۔ آپ کے اصولوں کے مطابق جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی لیکن پھر بھی اپنے کفر پر جمع رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے اس کی فائنانس منسٹری مانگ لینی چاہیے تھی یا اس کی آفر قبول کر لینی چاہیے تھی۔ آپ کا کفر اتنا بڑا ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کو ایک کافر بادشاہ کا منسٹر کہہ رہے ہو، اور پھر جب میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ملک میں کفر کا نظام باقی رہا تو چپ رہتے ہو۔ میں آپ کو اس سے زیادہ واضح کیا دلیل دوں؟ اب قادیانی کو بھی دلیل چاہیے قرآن سے کہ قادیانی نام کا کوئی رسول نہیں آئے گا۔ آپ کو بھی اسی طرح کی دلیل چاہیے۔
طاغوت میں شمولیت جائز قرار دینے والے کفار ہو آپ لوگ۔ ہم آپ کو مرتد نہیں کہتے کیونکہ آپ کبھی دین میں داخل ہوئے ہی نہیں۔ دین میں وہ داخل ہوتا ہے جو یکفر بالطاغوت پہ عمل کرے۔ بہت ضروری ہے کہ میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں، ہمارا اصل مقصد ہی ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ اپنے راستے اور ہم اپنے راستے، تو یہ بات غور سے سن لیں، ہمارا راستہ طاغوت کے راستے میں ہی آنا ہے اور آپ کے جیسے تمام طاغوتوں کو ایکسپوز کرنا ہے۔ ہم آپ کو تا قیامت آپ کے ہی ہر کفر اور شرک کے راستے میں آپ کے خلاف ملیں گے کہ جب تک آپ جماعت الکافرین سے نکل کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگو۔ بھائی بات یہ ہے کہ ہم سے جو ہے نا، میں ان چیزوں میں پڑھتا نہیں ہوں کہ کون کافر تھا، میں تو کسی کو بھی بھائی اتنے فالتو میں نہیں بولتا کہ بھائی کفر تو پلٹتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی ہم سے قبر میں نہیں پوچھا رہے گا کہ یوسف علیہ السلام جس کے پاس خزانچی تھے وہ بادشاہ کافر تھا کہ مسلم تھا۔ جو ہم سے جو بات پوچھی رہے گی تو ہمارے عمل کے متعلق پوچھا جائے گا، اللہ کے اس کے رسول کے احکامات کے متعلق پوچھا جائے گا، اطیع اللہ اطیع الرسول پہ عمل کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس چیز کی بندہ فکر کرے، نہ کہ ان چیزوں کے بارے میں کہ وہ کیا کرتا تھا، اس کو کیا سمجھتے تھے، اور اس نے بیعت نہیں کی تھی تو اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہو۔ اس طرح کے سوالات پہ جو ہے نا میں اتنا کوئی خاص میرا توجہ نہیں جاتی، کیونکہ ان کے متعلق ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہمیں اپنے آخرت کی فکر ہے، کیوں ہم کسی کو کافر مشرک بولیں یا کسی کو مسلم بولنے سے اس کے ہمارے بولنے سے اس کے اللہ کے درجات بلند نہیں ہو جائیں گے اور نہ گھٹ جائیں گے۔ تو بات یہ کہ تعمیری بات چیت ہو تو وہ مناسب ہوتی ہے، اس سے ہٹ کے بات ہوتی ہے تو یہ بیکار کی ترقیاں ہوتی ہیں تو مناسب نہیں۔ کافر مشرک آپ اسٹریٹلی بول رہے ہو، اتنے بھائی بڑے جرری ہو آپ کے پاس سند ہے اگر ہمیں کافر کہنے کی؟ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے پہ بھی آپ ہمیں کافر کہہ رہا ہو۔ اور طاغوت کا معاملہ میں آپ سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ کیا میں تو اب تک تمہاری اتنی دیر سے 2 دن سے بحث جاری ہے، لیکن میں تو تمہارا پوائنٹ آف ویو ہی سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ اب کیا مطلب ہے، ہم یہاں پہ رہتے ہیں، طاغوت کے ملک میں رہ رہے ہیں، ہماری کوئی اسٹیٹ نہیں ہے اپنی، اب ہم کیا انہی کے اس میں ٹیکس پیڈ ہیں، ہم ہر چیز میں ہم جو بھی ہم موبائل کارڈ یوز کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لینا دینا کچھ بھی، ہم پیٹرول تک ایون ڈلواتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، صحیح ہے، ہر چیز پہ ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہیں۔ اب کیا کریں، بجلی استعمال کر رہے ہیں، گیس استعمال کر رہے ہیں، سب پہ ٹیکس لگ رہا ہے، طاغوت سے ہماری ہر چیز سے جوائنٹ ہے ہم ان سے۔ تو اب کس طرح آپ کیا چاہ رہے ہو کہ کیا کیا جائے، ان سے قطع تعلقی کیا جائے، اور کیا مقصد کیا ہے ان سب باتوں کا، اس سے کیا حل ہے اس کا، یہ سب ذرا مجھے بتاؤ، ان سب باتوں کا مقصد حل کیا ہے ان سب باتوں کا؟ ٹھیک ہے بھائی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ اب تک جب آپ زور لگا رہے تھے کہ بادشاہ کافر تھا، لیکن جب آپ کو دلیل لانے کے لیے بولا گیا ہے تو دلیل نہ ملنے پر کم از کم آپ کے رویے میں کچھ نرمی دکھائی دے رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ بادشاہ کے کافر ہونے کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا اور میں اس معاملے میں نہیں پڑھتا۔ تھوڑا یاد کریں تو کافر بادشاہ کے ساتھ منسٹری سنبھالنے کی دلیل میں نے نہیں بلکہ شاہد صاحب نے دی تھی، اور آپ ان کے ڈیفنس میں مجھ سے اس وقت سے بات کر رہے ہیں۔ رہی بات بادشاہ کے کافر ہونے کا سوال کیا جائے گا کہ نہیں، تو اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا، کیونکہ بغیر دلیل کے اس کو کافر کہتے جا رہے ہیں، ہم تو نہیں کہہ رہے۔ اور واقعی کفر کا فتویٰ تو پلٹتا ہے، لیکن کفر کا فتویٰ اس وقت پلٹتا ہے جب دونوں پارٹیز مسلم ہوں۔ کافر کو کافر کہنا تو عین عبادت ہے، سورہ کافرون پڑھ لیں۔ آپ نے کہا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کا سوال ہوگا، تو یہ سچ ہے، اور یقیناً طاغوت کی تکفیر اطیع اللہ کی پہلی کنڈیشن ہے، لا الہ الا اللہ۔ طاغوت ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے سوا اپنا حکم منوائے، جس کو اللہ
طاغوت کی عبادت قرار دیتا ہے۔